السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب آپ کا اپنی ذات پر، خود پر اعتماد کم ہو جاتا ہے، آپ کا سیلف بلیو اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو آپ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ جب آپ کے نزدیک اس بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے احساس کمتری بڑھنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر بے شمار خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خوبیوں پر نظر نہیں کرتے، ہر وقت اپنی ویکنیسز کا رونا روتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مختلف چیزوں کی وجہ سے، مختلف کیٹیگریز کی وجہ سے خود کو ویک فیل کرتے ہیں، خود کو کمتر سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ فزیکل فٹنس کی وجہ سے، اور بعض اپنے رنگ روپ، اپنے فزیکل اپیئرنس، اپنی قد کاٹ کی وجہ سے خود کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتے ہیں۔ اس احساس کمتری کی وجہ سے ان کا سیلف بلیف سسٹم ویک ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی ویک ہو جاتی ہے اور وہ خود کو لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں سمجھتے۔ آج کل کے زمانے میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، وہیں بہت سارے لوگ دوسروں کی ظاہری خوبصورتی، ان کی مال و دولت اور ان کی لائف اسٹائل سے متاثر ہو کر خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ انہیں دوسروں کی بیسٹ کوالٹیز تو بہت نظر آتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی گڈ کوالٹیز پر نظر نہیں کرتے۔ دوسروں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو، لیکن اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کنفیوژن بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے اور ان کے اندر اپنے بارے میں فیصلہ لینے کی صلاحیت میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ وہ ہر معاملے پر دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایون خود کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتے، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں خود کو انکریج نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کے بارے میں ہر وقت ریزنز دیتے رہتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، تو دوسرے بھی اپنی غلطی کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لو سیلف اسٹیم رکھنے والے لوگوں کی بنسبت وہ لوگ جن کے سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، ایسے لوگ کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمپیئر کر کے ڈیگریڈ نہیں کرتے۔ ان کا سیلف بلیف سسٹم انتہائی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ویکنیسز اور اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں بھرپور معلومات رکھتے ہیں، انہیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ ان کی ویکنیسز کیا ہے، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور وہ کبھی اپنے ویکنیس پہ دھیان نہیں دیتے بلکہ اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سننے کے بجائے اپنے اندر کی آواز پر دھیان دیتے ہیں، کیونکہ یہ سیلف آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں، اپنی خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور بہت آگے تک جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار ہیں اور آپ اپنی اس احساس کمتری کو دور کرنے کی یا اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اپنے سب سے بڑے دشمن آپ خود ہیں۔ اپنے راستے کا سب سے بڑا پتھر آپ خود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن آپ اپنی ان صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کرتے، خود پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی کی اتنی ہی قدر و قیمت ہوتی ہے جتنی آپ اسے قابل قدر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے بجائے دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، دوسروں سے امیدیں لگاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر خوبیوں، کس قدر صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ اپنے اندر چھپی ان طاقتوں کو، اس راز کو جان جاتا ہے اور اس کو ڈسکور کر لیتا ہے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، تو وہ اپنے اس احساس کمتری سے نہ صرف نکل جاتا ہے بلکہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی طاقت، توانائی اور ایک اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ خود کو یہ بار بار ریئلائز کرائیں کہ آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں۔ آپ اپنے اندر احساس برتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
جب آپ اپنے اندر یہ تمام فیلنگز لے کر آئیں گے تو آپ کے اندر کی تمام کنفیوژنس، تمام ڈاؤٹس، تمام بے یقینی کی کیفیت اور نا امیدی سب دور ہو جائے گی۔ جب آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہو جائے گا، آپ کی سوچ مضبوط ہو جائے گی، آپ کے اندر سے وہ احساس کمتری خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ جس دن آپ کا دماغ آپ کی صلاحیتوں کے ساتھ مل گیا، ان دونوں کی میچنگ ہو گئی، تو آپ کی سوچ، آپ کی زندگی سب بدلنا شروع ہو جائے گی۔ زندگی میں آپ کو جو کچھ بھی ملے گا وہ آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ اور اپنی بلند سوچ کی وجہ سے ملے گا۔ اگر آپ بھی احساس کمتری کے اس احساس سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ آپ کو اس احساس کمتری کا آج تک کوئی فائدہ پہنچا ہے یا صرف نقصان ہی ہوا ہے؟ جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے اندر سے یہ جواب آپ کو خود ملے گا کہ آپ کو سوائے نقصان کے اور سوائے ذلت کے احساس کمتری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ لہٰذا جب آپ یہ سوال کریں گے، اس طرح سوچیں گے، اس انداز سے سوچیں گے، تو آپ کو اس کیفیت سے باہر نکلنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ دوسروں پر کبھی بھی توجہ نہ دیں، اپنے اندر کی آواز کو سننے پر توجہ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دوسروں کی باتوں پر بالکل توجہ دینا چھوڑ دیں۔ دوسرے کیا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر دھیان لگانے کے بجائے اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اپنے اندر خوشی تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنی ان ایبلٹیز کے اوپر نظر کریں جن کی وجہ سے آپ دوسروں سے منفرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک پیدا کیا ہے اور آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو باقی تمام لوگوں میں ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں ان میں بھی موجود ہیں۔ اس دنیا میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان منفرد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بس انسانی کا قصور ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ گمان لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے کمتر ہے۔ اگر آپ اپنے ذہنی مسئلے کو دور کر لیں، اپنی سوچ کو بدل لیں، تو آپ بآسانی اس احساس کمتری کی سوچ سے، اس کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جس دن آپ بدلیں گے، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ احساس کمتری کو بڑھانے میں ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے خود کو دور کریں اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کریں، ان کے ساتھ رہنا شروع کریں، ان کی باتیں سنیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی ذات پر آپ کا یقین بڑھانے میں آپ کی مدد کریں، جو آپ کے اندر کے ڈر اور خوف کو، کنفیوژن کو دور کرنے میں آپ کی مدد کریں، اور جو آپ کو اس احساس کمتری کے احساس سے نجات دلانے میں آپ کی مدد کریں۔ جب انسان کو اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے رب سے امید نہیں رکھتا، تو اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے اور پوری زندگی بھٹکتے بھٹکتے ہی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر انسان کو اس کی منفرد خوبیوں، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی بدلنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے، اپنے ساتھ لازمی طور پر کچھ وقت گزاریں، اپنے اندر جھانکنے کی، وہ سوالات ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو اس مقام پر نہیں دیکھ پاتے، خود کو زندگی میں اتنا پیچھے رکھ لیا ہے، اس دوڑ میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ جب آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہو جائے گا، اس دن آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ اسی احساس کمتری کی وجہ سے خود کو نکما اور نکارا بنا رہی ہے۔ بڑے بڑے منصوبے تو بنا لیتی ہے، لیکن اپنے ویک بلیف کی وجہ سے، اپنی ذات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتی، اور ہر دفعہ کسی نہ کسی کنفیوژن یا ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری اس نوجوان نسل کو، اس یوتھ کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا، خود پر، اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا ہوگا، اور اس احساس کمتری سے خود کو نکال کر یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ خاص کرنے کے لیے اس دنیا میں لائے گئے ہیں۔ اور جب وہ اس طرح سوچیں گے تو بآسانی نہ صرف اس احساس کمتری سے نکل پائیں گے، بلکہ زندگی میں وہ کام بھی کر پائیں گے جو بڑے بڑے لوگوں نے کیے، کمالات دکھائے، اس دنیا کو کچھ دے کر گئے۔ آپ بھی
کسی طرح سے کمتر نہیں ہے، بھرپور صلاحیتوں اور بھرپور خوبیوں کے مالک ہیں، صرف آپ کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے جلدی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔